صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ در کتاب فقہ دعوت باب طہارت میں سے آج درس نمبر 18 ہے۔ درس نمبر 18 ہے، اس میں ہمارے پاس ایک اہم ترین شرعی حکم ہے غسل کے بارے میں۔ غسل کے غسل کے واجبات، غسل کے اندر کتنی چیزیں واجب ہے، اور غسل اگر آپ نے انہیں واجبات کو پورا کیا آپ کو غسل شرعاً بالکل درست ہے۔ اس کے بعد سنتیں آئیں گے، اس کا کرنا بہتر صورت میں واجبات کل 4 ہے۔ غسل کے اندر 4 واجبات ہیں، ان کو اگر ہم نے کوئی بھی غسل، خواتین کے واجب غسل ہوں یا غسل جنابت وغیرہ یا مس وغیرہ، سب کا طریقہ ایک ہے، صرف نیت فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں شاہ صرف فرماتے ہیں غسل کے کل 4 واجبات میں سے پہلا واجب فرماتے ہیں وفی الکبریٰ، کبریٰ یعنی بڑی طہارت، کیونکہ ہمارے پاس طہارت نہیں ہے تو وضو کو طہارت صغریٰ کا، غسل کو طہارت کبریٰ کا، اس لیے آپ نے فرمایا وفی الکبریٰ، بڑی طہارت میں، بڑی طہارت سے مراد غسل میں فرماتے ہیں سب سے پہلا واجب وجبت نیت، تو سب سے پہلا واجب نیت کرنا واجب ہے۔ ہاں جی، اور یہ نیت کیا ہے؟ وہی ان تقول، نیت یہ ہے کہ آپ کہیں فی قلب کا، آپ کے دل میں، یہ نیت کے جو الفاظ ہیں اگر آپ نے دل میں کہا، مطلب کہ دل میں آپ نے ایک دفعہ اس کے الفاظ کو معنی مفہوم کو دل میں ایک دفعہ پورا آپ نے پڑھ لیا، دل میں پڑھ لیا، ہاں جی، زبان سے جاری نہیں کیا تو بھی آپ کا نیت ہو گیا، کیونکہ نیت ہی ہوتا ہے قصد بالقلب ہے، دل کا ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ پھر زبان سے بولنا بہتر صورت ہے، اگر کسی نے دل میں اسی نیت کے الفاظ کو دل میں اس نے دہرایا، دل میں معنی مفہوم کو، تو اس نے گویا کہ یہ واجب پورا کر لیا۔ اس لیے شاہ فرماتے ہیں وہی ان تقول، نیت یہ کہ آپ کہیں فی قلب کے دل میں غسل کی نیت ہے، فی الحال غسل جنابت کی نیت کر رہے ہیں۔ اغتسل، میں غسل کرتا ہوں لرفع الحدث، ہٹانا دور کرنے کے لیے، حدث جنابت کے حکمی ناپاکی کو۔ آپ لوگ بتائیں حدث یعنی حکمی ناپاکی، واقعی کوئی ناپاک چیز آپ کے ہاتھ پہ لگا ہوا نہیں ہے، نہ وضو میں نہ غسل میں، اللہ نے کہا دھونا ہے، اس کو حدث حکمی اس ناپاکی کو کہا جاتا ہے جس کے اس حالت میں آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے کعبے کا حج کا آپ طواف نہیں کر سکتے ہیں، سعی نہیں کر سکتے، ایسے کچھ اعمال کے لیے اس حدث سے پاک ہونا ضروری ہے، وضو غسل ہونا ضروری، تو اس کو حدث حکمی سے تعبیر کرتے ہیں فقہ میں۔ تو نیت یہ کرتے ہیں اغتسل، پہلا واجب میں نیت غسل کرتا ہوں لرفع، دور کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، حدث جنابت کی ناپاکی کو۔ ہاں، غسل جنابت مجھ پر واجب ہوا تھا، اس کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے میں غسل کرتا ہوں۔ اور وسط بات صلاۃ، اور نماز کو جائز بنانے کے لیے، کیونکہ آپ پر اگر وضو واجب ہے، وضو کے بعد آپ نماز میں داخل ہونے جائز نہیں، گناہ گار ہے۔ جیسا غسل اگر آپ پر واجب ہے، غسل واجب ہوتے ہوئے غسل کے بعد اگر آپ نے نماز میں داخل ہو گیا تو آپ پر گناہ گار ہے، آپ کو نماز میں داخل ہونا جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمائے وسط بات صلاۃ، نماز پڑھنا جائز ہونے کے لیے، جائز ہونے کی خاطر، لوجوب بھی، اور یہ غسل کرنا نماز پڑھنے کے لیے واجب ہونے کی خاطر، واجب ہونے کے بنا پر قربت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، قرب الہی سے بلاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری شاعرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن یہاں قرب سے مراد اللہ کی رضا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس میں کوئی ریا دکھاوا کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہم غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں، اس لیے وہاں پر اس میں صرف یہ رضا الہی کا آپ کے نیت میں ہونا ضروری ہے۔ تو پہلا یہ وضو کی نیت ہے، اس کو آپ نے دل میں پڑھ لیا، اسی نیت کو، اس کے معنی مفہوم کو آپ عربی زبان میں، اپنی زبان میں دل میں پڑھ لیا، اگر اردو یا عربی زبان نہیں آیا تو آپ کا نیت ایک واجب ہو گیا۔ آپ کی شاہ سے فرماتے ہیں وَإِن جَرَتْ، اگر آپ نے جاری کر لیا اسی نیت کو علی لسان کا، زبان پر بھی، مع القلب، دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ، دل میں ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی جاری کیا، فَالصَّوَابُ، تو یہ بہتر صورت ہے، تو یہ افضل اور بہتر صورت ہے۔ یہ سواد کے ساتھ ثواب آتا نہیں، یہ تو بہتر افضل کے معنی میں، تا ساتھ 3 نقطے والا ہو تو ثواب اجر کے معنی میں، یہاں سواد کے ساتھ ہے۔ غسل، اور یہ پہلا واجب ہو گیا نیت، ٹھیک ہے۔ دوسرا واجب غسل میں یہ ہے غسل جمیع بدن کا، دہنا پورے جسم کا، جمیع تمام بدن کا، آپ کے بدن کا، تمہارے بدن کا، پورے بدن کو دہنا، بالاستیعاب، اس طرح کی پانی کو گیر لیتے ہوئے، پانی کو پہنچاتے ہوئے، کہاں؟ تحت کل اشارت، ہر بال کے نیچے، خصوصاً سر کے بال ہیں زیادہ، ان کے ہر بال کے حاصل پانی کھال کو آپ نے پہنچانا ہے، تو ہر بال کے نیچے جو ہے، یعنی جو کھال ہے اس تک، ہر بال کے کھال کے نیچے پانی پہنچاتے ہوئے
پورے جسم کو آپ نے دھونا ہے۔ پہلا ایک دوسرا واجب یہ ہے ہاں جی غسل الجمی بدن کا، پورے جسم کو دھونا بالاستیاب، استیاب یعنی شامل کرنا، گھیر لینا، یعنی پورے جسم کو یہ دھونے کا عمل شامل کرتے ہوئے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ تحت کل شعرۃ، تحت نیچے، کل ہر شعر بال، ہر بال کے نیچے پانی پہنچاتے ہوئے پورے جسم کو دھونا، یہ دوسرا واجب ہے۔ لیکن یہ دھونے کا عمل انداز نہیں ہے۔ تیسرا واجب و ترتیب ہو، تیسرا واجب یہ جو پورے جسم کو دھونا ہے اس کو ترتیب سے دھونا ہے۔ تو ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب ہوا وہ یہ ہے ان تصب الماء، یہ کہ آپ جو ہے ہاں جی بہائیں، ڈالیں، سب یسب ڈالنا، بہانا، یہ دونوں معنی ہے۔ آپ ڈالیں، آپ بہائیں پانی کو، صب ماء پانی کو علی راس سر پر، سب سے پہلے سر پر پانی ڈالیں یعنی سر کو دھو لیں۔ سب سے پہلے آپ پانی ڈالیں سر پہ یعنی سر کو دھو لیں، گردن سے سر کا حصہ، ثم پھر سر کا حصہ پورا دھو لیا، سر کو ایک دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے دھونا واجب ہے۔ ثم پھر علی الجانب الایمن، پھر دائیں جانب کو، دائیں کاندھے سے لے کر پاؤں کے جو ہے انگلیوں کے سرے تک، اگلا حصہ بھی پچھلے حصے پورے کو ایک دفعہ پانی صحیح طریقے سے پہنچا کے ہاتھوں سے مال کر پہنچایا تو یہ جو ہے آپ کا ایک دفعہ غسل دھونا واجب ہے۔ پھر ثم علی الجانب الایمن، پھر دائیں جانب کو، ثم علی الجانب الایسر، پھر بائیں جانب کو، ایسر بائیں، پھر بائیں جانب کو آپ نے اسی طرح کاندھے سے لے کے آگے گلا سے پچھلا دونوں آگے پاؤں کے بائیں پیر کے سروں تک اس کو پورا پانی صحیح طریقے سے پہنچا کے، تو یہ دھونے کا عمل جو ہے آپ نے ترتیب سے کرنا ہے۔ پہلے سر کو دھونا ہے، پھر دائیں جانب کو دھونا ہے، پھر بائیں کو دھونا ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی کم ہے، وقت کم ہے، تو اس طرح 3 دفعہ آپ نے جو ہے صرف ایک دفعہ دھو لیا، آپ کا غسل کمپلیٹ ہے، پانی صحیح طریقے سے پہنچائیں تو۔ اما 3 دفعہ دھونا سنت ہے، وہ بھی آئے گا۔ چوتھا واجب جو ہے غسل میں کل 4 واجب ہے، وہ موالات ہے۔ موالات کے معنی پہلے وضو میں بھی پڑھ لیا، یا کہ بے در پہ ایک کے بعد دوسرا، یعنی وضو کے جو عمل ہے آپ نے نیت کیا، نیت کے بعد فوراً آپ نے سب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، سر کو دھولا، پھر دائیں کو، پھر بائیں کو۔ اس کا یہ غسل کے جو کام ہے، عمل ہے، اس کے بیچ میں آپ نے کوئی فالتو کام نہیں کرنا ہے۔ سر دھونے کے بعد کپڑا دھونے لگ جائیں، اس طرح فالتو کام میں آپ نے نہیں لگنا ہے۔ بے در کی مند غسل کے یہ اعمال، اس کو ایک کے بعد دوسرا آپ نے بجا لانا ہے۔